ستمبر کا مہینہ تھا۔ آسمان گہرا نیلا تھا۔ کراچی کے ایک پوش علاقے کے بنگلے میں سفید رنگ کا کرتا پاجامہ پہنے، بال جل سے سیٹ کیے وہ 24 سال کا بھولی آنکھوں والا 6 فٹ نوجوان کندھے پر بیگ ڈالے اندر داخل ہوا۔ آج تو پھپھو بہت خوش ہو جائیں گی۔ اپنے ہاتھ میں مٹھائی کے ڈبے کو دیکھتے وہ اندر داخل ہوا کہ لاؤنج سے آتی آوازوں پر ٹھٹک کر رک گیا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میری دوستوں کے سامنے یہ کہنے کی کہ آپ میری ماں ہیں؟ میری ماں مر چکی ہے۔ آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی؟ آپ صرف بابا کی بیوی ہیں، سمجھیں؟ میرال نے حلق کے بل چلاتے ہوئے کہا۔ میرال کی بدتمیزی پر زاویار نے غصے سے مٹھی بھینچی۔ بیٹا، میں تمہاری خالہ ہوں، اور خالہ بھی تو ماں ہوتی ہے۔ نرمین بیگم آنکھوں میں نمی لیے بولیں۔ ان کے گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹک گیا تھا۔ خالہ، جس دن آپ نے میری ماں کے مرنے کے بعد میرے بابا سے شادی کی تھی، اس دن آپ میری خالہ بھی نہیں رہی تھی۔ میرا آپ سے کوئی رشتہ نہیں ہے، اس لیے آئندہ فضول کے رشتے گاڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرال بدتمیزی سے کہتی واپس سے سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ پھپھو، آپ اسے کچھ کہتی کیوں نہیں ہے؟ اتنی بدتمیزی کر کے گئی ہے وہ۔ اس کی ہمت کیسی ہوئی آپ سے ایسے بات کرنے کی؟ میں ابھی اس کا منہ توڑتا ہوں کہ آئندہ آپ سے بدتمیزی کرنے کے بارے میں سوچے بھی نہ۔ زاویار غصے سے اندر داخل ہوتا میرال کے کمرے کی طرف جانے لگا کہ روتی ہوئی نرمین بیگم نے اسے اچانک وہاں دیکھتے بازو سے پکڑا۔ نہیں بیٹا، رہنے دو، ایسے ہی بات بڑھ جائے گی۔ فاروق کو پتہ چلا تو گھر کا سکون برباد ہو جائے گا۔ چھوڑو، بچی ہے۔ نرمین بیگم فوراً اپنے آنسو صاف کرتی زاویار سے بولی۔ پھپھو، کوئی بچی نہیں ہے وہ، 21 سال کی انتہائی بدتمیز اور خودسر لڑکی ہے۔ آپ کو ماں سمجھ کر نہیں، کم از کم آپ کی عمر کا لحاظ کر کے عزت کر لے۔ زاویار کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ اچھا چھوڑو اسے، تم بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ نرمین بیگم نے زاویار کا چہرہ اپنی طرف کرتے پوچھا۔ کیوں؟ میں آپ سے ملنے نہیں آ سکتا؟ زاویار نے ناراضگی بھرے لہجے میں پوچھا۔ ارے نہیں بیٹا، جم آؤ، بس تم اس وقت آتے نہیں ہو نا، اس لیے پوچھا میں نے۔ نرمین بیگم زاویار کو لیے صوفے پر آ کر بیٹھ گئیں۔ میں آپ کی فیورٹ گلاب جامن لایا تھا، لے منہ میٹھا کریں۔ زاویار نے مسکراتے ہوئے مٹھائی کا ڈبہ کھول کر گلاب جامن نرمین بیگم کی طرف بڑھائی۔ کس بات کی خوشی میں؟ نرمین بیگم نے مٹھائی کھاتے پوچھا۔ میرا رزلٹ آ گیا ہے، الحمدللہ سے ٹاپ کیا ہے اپنے ڈپارٹمنٹ میں، زاویار نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں مزید کامیابیاں عطا کرے، آمین۔ نرمین بیگم نے زاویار کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ تھینک یو پھپھو، آئی لو یو سو مچ۔ زاویار مسکراتے ہوئے نرمین بیگم کے گلے لگ گیا۔ آئی لو یو ٹو میری جان، نرمین بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کبھی ایسے ہی میری بیٹی کو بھی پیار کر لیا کرو۔ اندر داخل ہوتے فاروق لغاری نے نرمین بیگم کو دیکھتے طنز کیا۔ آپ کب آئے؟ نرمین بیگم فوراً گھبراتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ جب تم اپنے بھتیجے پر پیار لٹا رہی تھیں، فاروق صاحب نے تیکھی نظروں سے نرمین بیگم کو گھورتے ہوئے کہا، جس پر وہ خاموشی سے اپنے ہونٹ کاٹتی سر جھکا گئی۔ معاف کیجیے گا پھپھا جان، مگر آپ کی بیٹی پھپھو کو کچھ سمجھے تو وہ اسے پیار کرے نا۔ زاویار غصے سے کہتا کھڑا ہو گیا۔ زاویار چپ رہو، نرمین بیگم نے فوراً اسے ٹوکا۔ یہ ہے تمہارے بھائی کی تربیت کہ بڑوں کو جواب دیا جائے؟ فاروق صاحب نے غصے سے زاویار کو دیکھتے کہا۔ آپ کو کچھ کہنے کا فائدہ نہیں، چلتا ہوں پھپھو، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔ زاویار نرمین بیگم کے ماتھے پر بوسہ دیتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ چلا گیا ہے وہ، اب اگر ہوش میں آ جاؤ تو میرے لیے چائے بنا دو، آفس سے تھکا ہارا آیا ہوں۔ نرمین بیگم جو زاویار کو جاتا دیکھ رہی تھیں کہ فاروق صاحب نے سخت لہجے میں کہا۔ جی ابھی لائی، نرمین بیگم کہتی فوراً کچن کی طرف بڑھ گئیں۔ معمول کا دن تھا۔ یونیورسٹی کے کوریڈور میں جگہ جگہ پر گروپس کھڑے تھے۔ آج لاسٹ سیمسٹر والوں کا آخری دن تھا۔ میرال، وہ تمہارا کزن ہے نا؟ میرال جو جینز کی پینٹ پر باٹل گرین شرٹ پہنے وہاں سے اپنی دوستوں کے ساتھ گزر رہی تھی کہ اس کی دوست سارا نے پوچھا۔ ہاں، وہ زاویار ہے، میرے ماموں کا بیٹا۔ پتہ ہے، اس نے یونیورسٹی میں ٹاپ کیا ہے، میرال نے مسکراتے ہوئے انہیں بتایا۔ اور تم یہاں 2 سبجیکٹ میں سپلی لے کر بیٹھی ہو، میرال کی دوست تانیہ نے کہا تو تانیہ اور سارا مل کر ہنسنے لگیں۔ شٹ اپ! میرال نے انگلی اٹھاتے ان دونوں کو غصے سے دیکھا، جس پر ان دونوں کی ہنسی ضبط ہوئی۔ ویسے وہ اس کے ساتھ کوئی لڑکی ہے
کیا تم اسے جانتی ہو؟ تانیہ نے زاویار کے ساتھ کھڑی لڑکی کو دیکھتے میرال سے پوچھا۔ ہوگی کوئی کلاس فیلو، میرال نے بیزاری سے کہا۔ مگر میرال، جس طرح وہ زاویار کے ساتھ کھڑی ہے، صرف دوست تو نہیں لگ رہی، کہیں کوئی چکر تو نہیں؟ سارا نے دور سے دیکھتے تبصرہ کیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میرال نے اپنی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے کہا۔ سارا ٹھیک کہہ رہی ہے میرال، تمہارا کزن ہے بھی اتنا ہینڈسم، وہ لڑکی ضرور اسے پسند کرتی ہوگی۔ تانیہ نے سارا کی بات کی تائید کی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، تم دونوں فضول بولتی رہو، ہٹو، میرا ڈرائیور آ گیا ہوگا، میں چلتی ہوں۔ میرال جھٹکے سے اٹھتی وہاں سے جانے لگی کہ اس کی نظر کینٹین کی طرف جاتے زاویار پر پڑی۔ زاویار؟ میرال نے زاویار کو آواز دی تو وہ بیزاری سے میرال کو دیکھتا رک گیا۔ کیا ہے؟ زاویار نے میرال کو دیکھتے اپنا غصہ ضبط کیا، ورنہ اس دن کی پھپھو سے کی ہوئی بدتمیزی وہ بھولا نہیں تھا۔ آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہو گئی، کانگریچولیشن، میرال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھینک یو، زاویار نے میرال کو دیکھتے کہا۔ ارے کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کا لاسٹ ڈے ہے، ٹریٹ تو بنتی ہے۔ میرال نے زاویار کو جاتے دیکھ روکا۔ میرال کیا بات ہے؟ جو پوچھنا ہے جلدی پوچھو۔ زاویار نے میرال کو بے چینی سے ہاتھ مسلتے دیکھ پوچھا۔ وہ نہیں، آپ کو ایسا کیوں لگا؟ میرال نے گھبراتے ہوئے اپنے بال انگلیوں سے ٹھیک کیے۔ پھر کچھ نہیں پوچھنا تو میں چلتا ہوں، میرے دوست ویٹ کر رہے ہیں۔ زاویار کہتا جانے لگا کہ میرال اس کے سامنے آ کر رک گئی۔ نہیں نہیں، وہ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آپ کے ساتھ کھڑی وہ لڑکی کون تھی؟ میرال نے آنکھیں بند کر کے سوال پوچھ ڈالا۔ وہ اس وقت آنکھیں بند کیے خوفزدہ سی بہت معصوم لگ رہی تھی، مگر زاویار کو اس وقت اکتاہٹ کے سوا کچھ محسوس نہ ہوا۔ میرال نے دھیرے دھیرے سے آنکھیں کھولی کہ زاویار کو خود کو گھورتا پایا۔ تمہیں اس سے کیا؟ وہ جو کوئی بھی ہو، زاویار نے میرال کو دیکھتے سخت لہجے میں کہا۔ نہیں، وہ آپ سے بہت فری ہو رہی تھی، میرال نے سر جھکائے دھیمی آواز میں کہا۔ اسے دیکھ کر لگ ہی نہیں رہا تھا کہ زاویار ملک کے پھپھو سے چلا کر بات کرنے والی اس وقت زاویار ملک کے سامنے اس قدر دھیمی آواز میں بات کر رہی تھی۔ نہیں، میرا مطلب وہ صرف آپ کی کلاس فیلو ہے نا، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں، میرال نے دھڑکتے دل کے ساتھ امید سے پوچھا۔ اگر وہ میرے لیے دوست سے بڑھ کر ہے تو میرال، فاروق کو کیا پرواہ؟ بولو، میں جس مرضی سے دوستی کروں، محبت کروں، تم ہوتی کون ہو پوچھنے والی؟ زاویار نے سرخ آنکھوں سے میرال کو گھورتے دانت چباتے ہوئے پوچھا۔ زاویار کے سخت لہجے پر میرال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بولو میرال، تم سے اجازت تمہیں ہر چیز کی؟ ہاں؟ زاویار نے میرال کا بازو زور سے پکڑتے غراتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں پسند آپ کا کسی اور کے قریب ہونا، میرال نے آنکھیں اٹھا کر زاویار کو دیکھتے کہا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں، مگر زاویار پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ کیوں نہیں پسند؟ زاویار نے انجان بنتے پوچھا۔ آئی ایم ان لو ود یو زاوی، ابھی سے نہیں، بچپن سے، آپ صرف میرے ہیں، میرال اپنے آنسو پوچھتی اپنے ازلی ضدی انداز میں بولی۔ مگر میں تو ملیحہ سے محبت کرتا ہوں اور اسی سے شادی کروں گا، وہی لڑکی جو میرے ساتھ کھڑی تھی۔ ہم ایک دوسرے کو 4 سال سے پسند کرتے ہیں، لہٰذا یہ خیال اپنے دماغ سے نکال دو کہ میں تمہارا ہوں۔ زاویار نے میرال کا بازو ایک جھٹکے سے چھوڑتے سفاکی سے کہا۔ نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، میرال سر نفی میں ہلاتی بولی۔ ایسا ہو کر رہے گا، تم جو چاہے کر لو، میں کوئی چیز نہیں ہوں جسے تمہارا باپ خرید کر تمہارے قدموں میں رکھ دے گا۔ زاویار ملک تمہارا نصیب نہیں ہے، اور یہ بات ذہن نشین کر لو۔ زاویار میرال کو روتا چھوڑ کر کینٹین کی طرف بڑھ گیا، اور میرال، اس کی تو پوری دنیا اجڑ چکی تھی، اس کی بچپن کی محبت نے اسے ایک پل میں ٹھکرا دیا تھا۔ میرال کانپتے قدموں سے آنکھوں میں آنسو لیے گیٹ کی طرف بڑھی۔ شام کے سائے اپنے پر آسمان پر پھیلا چکے تھے، سورج کی تپش کم ہو چکی تھی۔ میرال شکستہ قدموں سے گھر میں داخل ہوئی تو عصر کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ میرال بغیر کسی کو دیکھے بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں جا بند ہوئی، آنکھوں پر بندھا بند ٹوٹ گیا۔ وہ تکیے پر سر رکھتی بلک بلک کر رو دی۔ طاہرہ بیگم، میرال کی پھپھو، جو لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی، میرال کو سیدھا کمرے کی طرف جاتے دیکھ ٹھٹکی۔ اسے کیا ہوا؟ بغیر مجھے سلام کیے کمرے میں بند ہو گئی؟ طاہرہ میرال کی حرکت پر حیرت سے کہتی کھڑی ہوئی۔ آپا، ہو سکتا ہے تھکی ہوئی آئی ہو، آرام کرنے گئی ہو، نرمین بیگم نے آہستہ سے کہا۔ تم تو رہنے دو بی بی، میرال کو کبھی تم نے بیٹی سمجھا ہو تو یہ نہ کہتی۔ ہٹو، خود میں اپنی بیٹی کو دیکھتی ہوں۔
طاہرہ بیگم نرمین کو ذلیل کرتی میرال کے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ ہاں سچ کہا آپ نے آپا، میں میرال کی ماں بن ہی نہیں سکی، کیونکہ شروع سے آپ نے اس کے دل میں میرے لیے سوتیلے کا زہر بھر دیا، جو اس کے اندر اس قدر پروان چڑھ گیا کہ نہ اس نے مجھے کبھی اپنا سمجھا نہ اس کے باپ نے۔ نرمین بیگم آنسو پیتی کچن کی طرف بڑھ گئیں تاکہ انتظام دیکھ سکیں۔ اس گھر میں کوئی بھی نرمین بیگم کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتا تھا۔ اس کے پیچھے بھی ایک کہانی تھی۔ رات کا کھانا کھائے بغیر تو طاہرہ بیگم نے جانا نہیں تھا، مگر نرمین بیگم کو یہ معلوم نہیں تھا کہ رات کا کھانا انہیں اس گھر میں نصیب نہیں ہوگا۔ میرال، بچے کیا ہو گیا؟ تم اپنی پھپھو کو سلام کیے بغیر ہی اوپر آ گئی؟ طاہرہ بیگم شکوہ کرتی میرال کے کمرے میں داخل ہوئیں، مگر اسے یوں بلک بلک کر روتا دیکھ وہ ٹھٹک گئیں۔ میرال، کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ طاہرہ بیگم میرال کو پھوٹ پھوٹ کر روتا دیکھ فوراً اس کے برابر بیٹھی۔ پھپھو! میرال طاہرہ بیگم کو دیکھتی فوراً ان کے گلے لگی۔ میرال بچے بتاؤ تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ کسی نے میرے بیٹے کو کچھ کہا ہے؟ بتاؤ، میں چھوڑوں گی نہیں اسے۔ میرال کا وجود ہچکولے کھا رہا تھا۔ آپ کچھ نہیں کر سکتی پھپھو، بلکہ اب کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ طاہرہ کے پوچھنے پر میرال ان سے الگ ہوتی نم لہجے میں بولی، تمہاری پھپھو تمہارے لیے کچھ بھی کر جائیں گی، بتاؤ تو صحیح۔ طاہرہ بیگم نے میرال کے بال سنوارتے ہوئے پوچھا۔ پھپھو، وہ زاویار، وہ اپنی کلاس فیلو کو پسند کرتا ہے، اس نے کہا کہ وہ اسی سے شادی کرے گا۔ اس نے میری محبت ٹھکرا دی پھپھو، میرال کہتی پھر سے رونے لگی۔ شاہ نواز کے بیٹے کی یہ جرأت کہ میری بیٹی کو انکار کیا اس نے؟ طاہرہ بیگم نے نفرت بھرے لہجے میں کہا، اور تم اس 2 ٹکے کے لڑکے کے لیے اس قدر رو رہی ہو؟ پاگل ہو؟ خبردار جب ایک آنسو بھی بہایا اس کے لیے تو۔ طاہرہ بیگم میرال کے آنسو پوچھتے ہوئے بولی، آپ نہیں سمجھیں گی پھپھو، میں نے ہمیشہ اسے چاہا ہے، اس کے علاوہ میں نے کبھی کسی کا نہیں سوچا۔ تھوڑا سا اکڑو، ہینڈسم، اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا، وہ کب میرے دل پر قابض ہو گیا مجھے معلوم ہی نہ ہوا۔ اگر وہ مجھے نہ ملا تو میں مر جاؤں گی۔ میرال نے اپنے آنسو پوچھتے جنونی انداز میں کہا، پاگل ہو گئی ہو؟ خبردار جو تم نے کچھ الٹا سیدھا کیا تو۔ جب زاویار تمہیں آسانی سے مل سکتا ہے تو اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی کیا ضرورت ہے؟ اچانک طاہرہ بیگم کے چہرے پر مکروہ مسکراہٹ آ گئی۔ کیا مطلب؟ میرال نے ناسمجھی سے پوچھا۔ رکو میں تمہیں بتاتی ہوں۔ طاہرہ بیگم مسکراتے ہوئے میرال کو سارا پلان سمجھانے لگی۔ مگر پھپھو، کیا یہ ٹھیک ہے؟ میرال نے پریشانی سے پوچھا۔ محبت میں ٹھیک غلط نہیں دیکھا جاتا، زاویار چاہیے نا؟ طاہرہ بیگم کے پوچھنے پر میرال نے اثبات میں سر ہلایا۔ تو بس جیسا میں کہہ رہی ہوں ویسا کرو، طاہرہ بیگم نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ رات کی سیاہی گہری ہوتی چلی گئی۔ ملک ہاؤس میں ڈائننگ ٹیبل پر چمچ اور کانٹے کی وجہ سے ارتاش پیدا ہو رہا تھا۔ یہ زاویار کہاں ہے نائلہ؟ ابھی تک گھر نہیں آیا؟ چکن روسٹ اپنی پلیٹ میں ڈالتے شاہ نواز ملک نے اپنی زوجہ سے پوچھا۔ جی، ابھی تک گھر نہیں آیا، بتایا تھا اس نے کہ اس کا دوستوں کے ساتھ پلان ہے، نائلہ بیگم نے بریانی کی ٹرے اٹھاتے ہوئے مصروف انداز میں بتایا۔ السلام علیکم ماما بابا، سوری تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ ابھی وہ دونوں بات کر ہی رہے تھے کہ زاویار گھر کے اندر داخل ہوا۔ کوئی بات نہیں، تمہاری اسٹڈیز ختم ہو گئی ہیں، کچھ دن انجوائے کر لو، اس کے بعد آفس آؤ، شاہ نواز ملک نے کھانا کھاتے ہوئے زاویار کو دیکھتے کہا۔ جی بابا۔ زاویار مسکراتے ہوئے شاہ نواز ملک کے برابر کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ بریانی دوں تمہیں؟ نائلہ بیگم نے زاویار سے پوچھا۔ نہیں ماما، میں کھا کر آیا ہوں، ایکچولی مجھے آپ دونوں سے ایک ضروری بات کرنی ہے، زاویار نے اپنے والدین کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کہو۔ شاہ نواز ملک نے اسے بولنے کا اشارہ کیا۔ وہ ماما بابا، میری کلاس فیلو ہے ملیحہ، بہت اچھی لڑکی ہے، ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں۔ زاویار نے ایک ہی سانس میں ساری بات کہہ ڈالی۔ واہ، میرا بیٹا تو بہت تیز نکلا، میں ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ رشتے والی سے تمہارے لیے لڑکی ڈھونڈنے کا کہوں، مگر تم تو خود ہی پسند کر چکے ہو۔ نائلہ بیگم مسکراتے ہوئے بولی۔ سنڈے کو تیار رہنا، ہم ان کے گھر چلیں گے۔ شاہ نواز ملک نے نیپکن سے چہرہ تھپ تھپاتے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ واٹ؟ بابا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ زاویار نے بے یقینی سے شاہ نواز ملک کو دیکھا۔ ظاہر ہے، اب اپنے بیٹے کی پسند کو ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ شاہ نواز ملک نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آئی لو یو سو مچ بابا۔ زاویار مسکراتے ہوئے ان کے گلے لگ گیا۔ ہمیشہ خوش رہو، شاہ نواز ملک نے خوشی سے کہتے ہوئے زاویار کے پیٹھ پر تھپکی دی۔ لغاری ہاؤس میں بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔
ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے طوفان کے آنے سے پہلے کی خاموشی ہو۔ طاہرہ کہاں ہے؟ اسے بلاؤ، ساتھ مل کر کھانا کھائیں۔ فاروق لغاری جو تھوڑی دیر پہلے ہی آفس سے آئے تھے ڈائننگ ٹیبل پر آتے بولے، وہ آپا میرال کے کمرے میں ہے۔ نرمین بیگم نے دھیمی آواز میں سالن کا ڈونگا ٹیبل پر رکھتے بتایا۔ میرال، ہوش میں آؤ، یہ کیا کر رہی ہو؟ فاروق صاحب کھانا پلیٹ میں نکالنے ہی لگے تھے کہ میرال کے کمرے سے طاہرہ بیگم کے چلانے کی آواز آئی۔ یہ طاہرہ کی آواز تھی نا؟ فاروق صاحب کہتے فوراً میرال کے کمرے کی طرف بھاگے۔ یا اللہ، خیر ہو سب۔ نرمین بیگم دھڑکتے دل کے ساتھ فاروق صاحب کے پیچھے بڑھی۔ نہیں پھپھو، آپ وہیں کھڑی رہیں، مجھے نہیں جینا، میرال نے چلاتے ہوئے کہا۔ میرال، یہ کیا حرکت ہے؟ کیا کر رہی ہو یہ؟ فاروق صاحب کمرے میں داخل ہوئے تو میرال ایک کونے میں کھڑی اپنی کلائی پر چھری رکھے ہوئے تھی اور طاہرہ بیگم اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ نرمین بیگم نے خوف کے مارے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ ڈیڈ، وہیں رہیں آپ، مجھے کچھ نہیں سننا، میں بس اب جینا نہیں چاہتی، میری ساری خوشیاں برباد ہو گئیں۔ میرال روتے ہوئے بولی، بیٹا ہوا کیا ہے؟ بتاؤ مجھے، ہم کوئی حل نکال لیں گے، ایسا مت کرو، تمہارے بابا کو تکلیف ہو رہی ہے۔ فاروق لغاری نے بے بسی سے کہا۔ نہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ میرال آنکھوں میں نمی لیے نفی میں سر ہلاتے بولی، ہونا کیا ہے بھائی صاحب؟ یہ سب کچھ اس زاویار کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ طاہرہ بیگم نے لوہا گرم دیکھتے چوٹ لگائی۔ کیا مطلب؟ کیا کیا زاویار نے؟ نرمین بیگم نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ ہونا کیا ہے پیاری بھابھی جان؟ آپ کے بھتیجے نے میرال کو بے عزت کر کے اس کی محبت کو ٹھکرا دیا، یہ کہہ کر کہ وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے۔ طاہرہ بیگم نے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ بابا، میں نے زاویار سے بہت محبت کی تھی، اس نے مجھے توڑ کر رکھ دیا، میں اس کے بغیر مر جاؤں گی۔ میرال نے چھری کا دباؤ بڑھایا کہ اس کی کلائی سے خون کی بوندیں نیچے گریں۔ میرال، چھوڑو اسے۔ میرال کی کلائی سے خون نکلتے دیکھ فاروق صاحب فوراً آگے بڑھے اور میرال کے ہاتھ سے چھری لے کر دور پھینکی۔ تمہیں میرا ذرا خیال نہیں، ایک لڑکے کے لیے تم اپنے بابا کی پرواہ بھی نہیں کر رہی۔ فاروق صاحب نے میرال کو گلے لگاتے تکلیف سے کہا۔ بابا، وہ اپنی کلاس فیلو سے شادی کر لے گا، میں مر جاؤں گی۔ میرال فاروق صاحب کے سینے سے لگتے روتے ہوئے بولی، ایسا نہیں ہوگا، تمہارے بابا زندہ ہیں ابھی، میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہاری خوشیاں چھین نہیں سکتا۔ نرمین، تم اپنے بھتیجے کو مناؤ گی کہ وہ میری بیٹی سے شادی کر لے۔ فاروق صاحب میرال کے آنسو پوچھتے نرمین بیگم کی طرف بڑھے۔ طاہرہ بیگم نے مسکراتے ہوئے میرال کو آنکھ ماری۔ ان کا انداز صاف تھا کہ جیسا میں نے کہا تھا وہی ہوا۔ میں کیسے فاروق؟ نرمین بیگم نے بوکھلاتے ہوئے پوچھا۔ کیوں؟ ویسے تو پھپھو بھتیجا ایک دوسرے پر جان چھڑکتے ہو، کیا تمہاری وہ بات نہیں مان سکتا؟ فاروق صاحب سخت لہجے میں غرائے۔ ایسی بات نہیں ہے فاروق، میرال نے بتایا نا کہ زاویار کسی اور کو پسند کرتا ہے، تو میں اسے کیسے مناؤں گی؟ فاروق صاحب کا غصہ دیکھتے نرمین بیگم نرم لہجے میں بولی۔ آفرین ہے تم پر، تمہیں اپنے بھتیجے کی پسند نظر آ رہی ہے مگر میری بیٹی کے آنسو نہیں۔ اگر میرال کی جگہ تمہاری اپنی بیٹی ہوتی تو تم کچھ بھی کر گزر سکتی تھیں، مگر اولاد کا دکھ کیا ہوتا ہے تم کیا جانو؟ فاروق صاحب نے طنزیہ لہجے میں کہتے نرمین بیگم کا دل چھلنی کر دیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں فاروق؟ میرال کو ہمیشہ میں نے اپنی بیٹی سمجھا ہے۔ نرمین بیگم کی آواز لڑکھڑاہٹ کا شکار ہو گئی۔ آج میرال کی وجہ سے فاروق صاحب نے انہیں بے اولادی کا طعنہ بھی دے دیا تھا۔ اگر واقعی تم نے میرال کو اپنی بیٹی سمجھا ہے تو ثابت کر کے دکھاؤ، جاؤ۔ فاروق صاحب نے کہتے نرمین بیگم کا ہاتھ پکڑا اور انہیں کھینچتے ہوئے گیٹ پر لے جانے لگے۔ پھپھو، بابا کو روکیں، یہ زیادہ ہو رہا ہے، گھر سے نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرال نے پریشانی سے طاہرہ بیگم کو دیکھا۔ جو ہو رہا ہے ہونے دو، اگر ہم کچھ بولے تو فاروق بھائی بھی ہمیں بھی نہیں چھوڑیں گے، چلو چل کر دیکھتے ہیں نیچے کیا ہو رہا ہے۔ طاہرہ بیگم کہتی میرال کو لیے نیچے کی طرف بڑھ گئیں۔ فاروق کیا کر رہے ہیں؟ میرا ہاتھ چھوڑیں، مجھے درد ہو رہی ہے۔ نرمین بیگم نے روتے ہوئے تکلیف سے کہا۔ جاؤ اپنے بھائی کے گھر، اب اس گھر میں قدم تم تب ہی رکھ سکتی ہو جب تمہارا بھتیجا میری بیٹی سے شادی کے لیے مان جائے گا۔ فاروق صاحب نے نرمین بیگم کو گیٹ سے باہر کرتے سخت لہجے میں کہا۔ ایسا مت کریں فاروق، اتنی تذلیل مت کریں میرا کیا قصور ہے؟ نرمین بیگم نے ہاتھ جوڑتے روتے ہوئے فاروق صاحب کی منت کی۔ قصور تو میری بیٹی کا بھی کوئی نہیں، فاروق صاحب نے کہتے نرمین بیگم کے منہ پر گیٹ بند کر دیا۔ فاروق، دروازہ کھولیں، ایسا مت کریں۔ نرمین بیگم روئیں چلائیں مگر فاروق صاحب پر کوئی اثر نہ ہوا۔ آئندہ کتنی بڑی پریشانی کیوں نہ آ جائے،
خبردار جو اپنی جان لینے کی کوشش کی تو۔ فاروق صاحب میرال کی طرف بڑھتے اسے گلے لگا گئے۔ آئی ایم سوری بابا۔ میرال نے شرمندہ ہوتے معافی مانگی۔ اٹس اوکے میری جان۔ فاروق صاحب نے میرال کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ بابا، خالہ کو گھر سے نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرال نے فاروق صاحب کو دیکھتے پوچھا، جس پر طاہرہ بیگم نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ وہاں جائے گی تو تمہاری خوشیاں تمہیں مل جائیں گی میرا بچہ۔ تم جانتی ہو زاویار کی جان نرمین میں ہے، وہ کبھی بھی نرمین کو انکار نہیں کرے گا۔ فاروق صاحب نے میرال کو دیکھتے کہا، جس پر میرال اسبات میں سر ہلا گئی۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ شاہ نواز ملک اور زاویار ملک لاؤنج میں بیٹھے اسپورٹس چینل دیکھ رہے تھے، جبکہ ان کے پاس ہی نائلہ بیٹھی فون سکرول کر رہی تھیں کہ اچانک دروازے پر بیل ہوئی۔ اس وقت کون آ گیا؟ نائلہ بیگم نے حیرت سے کہا۔ اتنے میں چوکیدار بھاگتا ہوا آیا۔ صاحب، باہر نرمین بی بی آئی ہیں اور ان کے پاس پیسے نہیں ہیں رکشے والے کو دینے کے۔ چوکیدار نے شاہ نواز ملک کو دیکھتے کہا۔ کیا؟ شاہ نواز ملک اور زاویار فوراً دروازے پر گئے۔ نرمین تم اس وقت؟ شاہ نواز ملک نے حیران ہوتے نرمین بیگم سے پوچھا۔ بھائی وہ 200 روپے دے دیں، رکشے والے کو دینے ہیں۔ بکھرے بال، رو رو کر سوجی ہوئی آنکھیں، مٹی میں اٹے کپڑے، یہ ان کی بہن نرمین تو لگ ہی نہیں رہی تھی۔ زاویار تم پھپھو کو لے کر اندر چلو، میں دیتا ہوں پیسے۔ شاہ نواز ملک نے زاویار کو دیکھ کر کہا، جس پر وہ سر ہلاتا نرمین بیگم کو لیے اندر بڑھا۔ پھپھو آپ اکیلے رات کے اس وقت؟ فاروق انکل کیوں نہیں آئے؟ زاویار نے نرمین بیگم کو پانی کا گلاس پکڑاتے پوچھا۔ وہ فاروق کام سے باہر گئے ہوئے تھے، مجھے آپ لوگوں کی یاد آئی تو ملنے چلی آئی۔ نرمین بیگم نے زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا۔ رہنے دو نرمین، اب اتنی بچی نہ بنو، تم سے اتنا صبر نہ ہوا کہ صبح آ جاتی؟ نائلہ بیگم نے آنکھیں گھماتے ہوئے طنز کیا۔ تم چپ کرو نائلہ۔ نرمین کیا بات ہے، سچ سچ بتاؤ۔ شاہ نواز ملک نائلہ بیگم کو غصے سے کہتے نرمین بیگم کے برابر صوفے پر بیٹھتے پوچھا۔ بھائی، فاروق نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ نرمین بیگم کہتی بلک بلک کرو دی۔ کیا؟ ان کی یہ جرت؟ زاویار غصے سے دھاڑا۔ زاویار تم چپ کرو، میں بات کر رہا ہوں نا۔ بتاؤ نرمین، کیوں کیا فاروق نے ایسا؟ شاہ نواز ملک نے بہن کے سر پر ہاتھ رکھتے پوچھا۔ ان کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ بہن کو اس حالت میں دیکھتے انہیں ماضی کے فیصلوں پر پچھتاوا ہوا تھا۔ میرال زاویار سے محبت کرتی ہے، وہ زاویار کے ٹھکرانے پر اپنے ہاتھ کی کلائی چھری سے کاٹنے لگی تھی۔ فاروق نے مجھے یہ کہہ کر گھر سے نکال دیا کہ زاویار کو منا کر لاؤ کہ وہ میرال سے شادی کر لے، تبھی وہ مجھے واپس گھر میں داخل ہونے دیں گے۔ نرمین بیگم نے نم آنکھوں سے اپنے ساتھ ہوئے سلوک کے بارے میں بتایا۔ کیا؟ وہ میرال میرے بیٹے کے لیے؟ تمہارے شوہر کا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ نائلہ بیگم غصے سے چلاتے ہوئے بولی۔ میں کہتا ہوں چپ ہو جاؤ نائلہ، اس کی حالت دیکھ رہی ہو، بجائے اسے دلاسا دینے کی تم بکواس کیے جا رہی ہو۔ شاہ نواز ملک غصے سے کہتے دھاڑے۔ ٹھیک ہے، آپ اور آپ کا بیٹا دلاسے دیں اسے، مگر خبردار جو اس میرال کو میری بہو بنانے کا سوچا تو۔ نائلہ بیگم غصے سے کہتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ زاویار کیا سوچ رہے ہو بیٹا؟ شاہ نواز ملک نے گمسم بیٹھے زاویار کو دیکھتے پوچھا۔ یہی کہ کس قدر مکار لڑکی ہے وہ، میرے انکار کرنے پر اس نے اتنا گھناؤنا کھیل کھیلا، مجھے بلیک میل کرنے کا۔ زاویار کی آواز خطرناک حد تک سرد تھی۔ بیٹا اگر تم میرال سے… نہیں بابا، میں اس جیسی خودسر اور بدتمیز لڑکی سے ہرگز شادی نہیں کروں گا۔ زاویار غصے سے کہتا گھر سے باہر نکل گیا۔ نرمین بچے تم اپنے کمرے میں چلو، آرام کرو، صبح ہم اس مسئلے پر بات کریں گے۔ شاہ نواز ملک نرمین بیگم کو سہارا دیتے ان کے کمرے میں لے گئے۔ 20 سال پہلے۔ شاہ نواز آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ سدرا کے جانے کے بعد میرال ابھی چھوٹی ہے، اسے ماں کی ضرورت ہے، اور نرمین سے بہتر کوئی اس کی ماں نہیں بن سکتا۔ نائلہ بیگم نے شاہ نواز ملک کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے نائلہ؟ میں اپنی کنواری بہن کی شادی ایک بچی کے باپ سے کروا دوں؟ شاہ نواز ملک کے لہجے میں غصہ تھا۔ تو اس میں غلط کیا ہے؟ اگر فاروق بھائی نے کسی اور سے شادی کر لی اور دوسری بیوی نے میرال پر ظلم کیے تو آپ سدرا کو کیا جواب دیں گے؟ وہ سدرا کی امانت ہے۔ نائلہ بیگم نے شاہ نواز ملک کو ایموشنل کرنا چاہا۔ اور نرمین میرے ماں باپ کی امانت ہے، میں اس کے ساتھ یہ ظلم نہیں کر سکتا۔ بہتر ہے اب تم اس بارے میں بات مت کرو۔ شاہ نواز ملک نے صاف انکار کر دیا۔ نائلہ بیگم کا دل چاہا کمرے کی ہر چیز توڑ دیں۔ وہ کب سے شاہ نواز ملک کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ مان کے ہی نہیں دے رہے تھے۔ انہوں نے آخری حربہ اپنایا۔
ذرا سوچے شاہنواز، فاروق بھائی کتنے امیر ہیں، دولت، پیسہ، گاڑی سب ہے ان کے پاس۔ صدرہ تو اب رہی نہیں، تو اس کا حصہ بھی آپ کا، اور اگر نرمین کی شادی فاروق بھائی سے کروا دی تو اس کو بھی حصہ نہیں دینا پڑے گا، پھر سب کچھ آپ کا اور زاویار کا ہوگا۔ نائلہ بیگم نے چلاکی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ نائلہ بیگم کی بات پر شاہنواز ملک سوچ میں پڑ گئے۔ بزنس اور پراپرٹی ان کی کمزوری تھا، اور نرمین کو حصہ نہ دینا پڑے اس لالچ میں انہوں نے 20 سالہ نرمین کی شادی 32 سالہ فاروق لغاری سے کروا دی۔ اس وقت زاویار 3 سال کا تھا، اور نرمین بیگم سے اس قدر اٹیچ تھا کہ ان کی رخصتی پر بہت رویا تھا۔ اس کے پیدا ہونے سے لے کر اب تک نرمین نے ہی اس کی دیکھ بھال کی تھی کہ وہ سب سے زیادہ نرمین سے محبت کرتا تھا۔ نرمین سرخ رنگ کا لہنگا بیڈ پر پھیلائے فاروق لغاری کا انتظار کر رہی تھی کہ تھوڑی دیر بعد فاروق لغاری 1 سالہ روتی ہوئی میرال کو گود میں لاتے نرمین بیگم کی گود میں ڈال گئے۔ میں اس شادی کے لیے صرف اس لیے مانا ہوں کیونکہ تم میرال کی خالہ ہو، اس کا اچھے سے دھیان رکھو گی۔ اگر تم نے میری بیٹی کے ساتھ بدسلوکی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ فاروق صاحب نرمین کو کہتے واش روم کی طرف بڑھ گئے۔ کئی آنسو اس کی آنکھوں سے لڑک کر میرال کے چہرے پر گرے۔ اس نے شادی کے پہلی رات ایسی بالکل تصور نہیں کی تھی، مگر یہ تو اس کے امتحانوں کا آغاز تھا۔ میرال بیٹا، بال بنوا لو، نرمین نے 5 سالہ میرال کو پیار سے کہا، جو بیڈ پر بیٹھی گڑیا کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ ڈونٹ ٹچ می، آئی ڈونٹ لائک یو۔ آپ میرے بابا کو مجھ سے چھیننے آئی ہو نا؟ میرال نے نرمین کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا۔ نہیں بیٹا، یہ آپ سے کس نے کہا؟ مجھے معلوم ہے، پھپھو نے بتایا تھا، آپ گندی ہو، میری ماما کی جگہ لینا چاہتی ہو، مگر میں آپ کو بابا چھیننے نہیں دوں گی۔ میرال نرمین کو دھکا دیتی بیڈ سے چھلانگ لگا کر کودی کہ اس کا پیر پھسلا اور وہ زمین پر گر گئی۔ آہ! میرال نے گلا پھاڑ کر رونا شروع کر دیا۔ میرال! نرمین پریشانی سے اس کی طرف بڑھی، مگر میرال نے اسے دور دھکیل دیا۔ میرال، کیا ہوا بیٹا؟ میرال کے رونے کی آواز سنتا فاروق دوڑ کر آیا اور اسے گود میں اٹھایا۔ کیا کیا تم نے؟ فاروق نے غصے سے نرمین کا بازو دبوچتے پوچھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ نرمین کی آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہنے لگے۔ بابا، آنٹی نے مجھے دھکا دیا۔ میرال نے آنکھیں مسلتے فاروق کو دیکھتے روتے ہوئے کہا۔ تمہیں شرم نہیں آتی چھوٹی بچی سے دشمنی نکالتے ہوئے؟ اس معصوم بچی نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ فاروق لغاری غصے سے نرمین کا منہ دبوچتے ہوئے چلائے۔ میں نے سچ میں کچھ نہیں کیا، وہ خود گری ہے۔ نرمین نے روتے ہوئے اپنی صفائی دی، مگر فاروق نے یقین نہیں کیا۔ آئندہ کے بعد اگر میری بیٹی کو نقصان پہنچایا تو اچھا نہیں ہوگا۔ فاروق لغاری غصے سے نرمین کو جھٹکتا میرال کو لیے کمرے سے نکل گیا۔ یا اللہ، میری مدد فرما، مجھے کس جرم کی سزا مل رہی ہے؟ نرمین نے روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی، اور یہ سب اس دن کے بعد سے معمول بن گیا۔ میرال طاہرہ بیگم کے بھڑکانے پر نرمین کی جھوٹی شکایتیں فاروق کو لگاتی، جس کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان آئے دن جھگڑا ہونے لگا، اور ان کا رشتہ مکڑی کے جالے کی طرح بہت کمزور ہو گیا۔ میرال کی وجہ سے فاروق صاحب اور نرمین بیگم کے درمیان اتنی دوریاں آ گئیں کہ فاروق صاحب نے انہیں کبھی بیوی کا مان ہی نہیں دیا۔ وہ اس گھر میں صرف میرال کی ملازمہ بن کر رہ گئیں، جن کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں تھی۔ حال کاش میرال، تم نے مجھے اپنا سمجھ کر تو دیکھا ہوتا۔ تم نے اور تمہارے بابا نے مجھے ہمیشہ کاٹ کباڑ سے بھی حقیر جانا۔ نرمین بیگم نے بیڈ کراؤن سے سر ٹکائے تکلیف سے سوچا۔ ان کا چہرہ پورا آنسوؤں سے تر تھا۔ نرمین بیگم کو ماضی یاد کرتے کرتے پوری رات سے رکھ گئی تھی، اور فجر کی صدا بلند ہوئی تو نرمین بیگم چونک کر بیڈ سے اٹھیں۔ وہ واش روم کی طرف بڑھنے لگی تھی کہ اچانک زاویار سرخ آنکھوں کے ساتھ ان کے کمرے میں داخل ہوا۔ زاوی، تم اب تک سوئی نہیں؟ نرمین بیگم نے زاویار کی سرخ ہوتی آنکھوں کو دیکھتے پوچھا۔ آپ بھی تو نہیں سوئی ابھی تک؟ زاویار نے نرمین بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جب زندگی میں سکون نہ ہو تو نیند بھی اڑ جاتی ہے، نرمین بیگم تلخی سے کہتی بیڈ پر بیٹھ گئیں۔ پھپھو، آپ بتائیں، آپ کیا چاہتی ہیں؟ زاویار نے نرمین بیگم کو دیکھتے پوچھا۔ جب سے ان کی شادی ہوئی تھی، زاویار نے ان کے چہرے پر کبھی خوشی یا مسکراہٹ نہیں دیکھی تھی۔ انہوں نے ہنسنا چھوڑ دیا تھا۔ نرمین بیگم کو اسے ایسے دیکھتے زاویار کا دل کٹتا تھا۔ میرال، فاروق، تم نے اور تمہارے باپ نے میری پھپھو کو اذیتیں دے کر اچھا نہیں کیا۔ اپنی پھپھو کے ہر آنسو کا بدلہ زاویار ملک سود سمیت تم سے لے گا۔ زاویار نے نفرت سے دل میں سوچا۔ میں بس تمہاری خوشی چاہتی ہوں، تم پر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ نرمین بیگم نے زاویار کے سر پر ہاتھ پھیرتے کہا۔ میری خوشی تو پھپھو آپ کو مسکراتے ہوئے دیکھنے کی ہے، میں آپ کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔
زاویار نے نرمین بیگم کے ہاتھ چومتے ہوئے کہا۔ زاویار کی بات پر نرمین بیگم کے چہرے سے مسکراہٹ ایک پل میں کھو گئی۔ خوشی؟ ان کی خوشی کے بارے میں تو کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں تھا۔ آپ نماز پڑھ کر آرام کریں، اپنا فیصلہ میں کل صبح بابا کو بتاؤں گا۔ خدا حافظ۔ زاویار نرمین بیگم کا ماتھا چومتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ زاویار کے جاتے ہی نرمین بیگم وضو کرنے واش روم کی طرف بڑھ گئیں۔ سورج کی کرنیں ہر چیز پر پڑ کر صبح ہونے کا اندھیا دے رہی تھیں۔ ملک ہاؤس میں شاہ نواز ملک ڈائننگ ہال میں سربراہی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے برابر میں ہی نائلہ بیگم بیٹھی ہوئی تھیں۔ آئیں پھپھو، ایسا نہیں چلے گا، آپ کو اپنا خیال رکھنا ہوگا، اپنے آپ سے لاپرواہ ہونا چھوڑ دیں۔ زاویار نرمین کو لاتا ان کے لیے کرسی کھینچتا بولا۔ نرمین بیگم زاویار کی محبت پر مسکرا دی۔ نرمین، تم ساری رات سوئی نہیں؟ شاہ نواز ملک نے نرمین بیگم کی سوجی آنکھوں کو دیکھتے پوچھا۔ وہ بس نیند نہیں آئی، نرمین بیگم نے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا۔ شاہ نواز ملک نرمین بیگم کی کھوکھلی مسکراہٹ کو دیکھتے سر جھکا گئے۔ بابا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں میرال سے شادی کروں گا، آپ لوگ آج ہی میرا رشتہ لے کر جائیں گے۔ ڈائننگ ہال کی خاموشی کو زاویار ملک نے توڑا۔ کیا؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ نائلہ بیگم غصے سے چلائیں۔ نائلہ، مگر بیٹا تم تو کل انکار کر رہے تھے۔ شاہ نواز ملک نے نائلہ بیگم کو خاموش رہنے کا کہا اور خود بولے۔ جی بابا، مگر میں نے سوچ لیا ہے کہ میں میرال سے شادی کروں گا اور میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ جاؤں گا، بہت سی ضروری باتیں کرنی ہیں مجھے پھپھا جان سے۔ زاویار کہتا ڈائننگ ٹیبل سے اٹھتا اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ شاہ نواز، آپ اسے روکتے کیوں نہیں ہیں؟ نائلہ بیگم نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ وہ ٹھیک کر رہا ہے نائلہ، برائے مہربانی تم چپ رہو، شاہ نواز ملک نے نائلہ بیگم کو ٹوکا۔ آپ دونوں بس نرمین کی خدمت میں لگے رہیں، مجھ سے کوئی امید نہیں رکھے گا، میں نہیں جاؤں گی۔ نائلہ بیگم غصے سے کہتی اٹھ گئیں۔ یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ نرمین بیگم آنکھوں میں آنسو لیے بولی۔ کم آن نرمین، ہر بات کا الزام خود کو دینا بند کرو، شاہ نواز ملک نے نرمین بیگم کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ لغاری ہاؤس کے ڈرائنگ روم میں 3 سیٹر صوفے پر شاہ نواز ملک اور زاویار ملک بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ ان کے درمیان نرمین بیگم بیٹھی ہوئی تھی۔ السلام علیکم۔ فاروق صاحب ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تو ان کی نظر نرمین بیگم کی سوجی آنکھوں پر پڑی۔ ایک لمحے کے لیے وہ ان کو شرمندگی ہوئی، مگر وہ فوراً خود کو کمپوز کر گئے، جبکہ نرمین بیگم نے ایک بار بھی ان کی طرف نہیں دیکھا۔ کیسے آنا ہوا شاہ نواز بھائی؟ فاروق صاحب نے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ فاروق، تم تو ایسے پوچھ رہے ہو جیسے تمہیں کچھ معلوم ہی نہ ہو، حالانکہ ہمیں یہاں آنے پر مجبور تم ہی نے کیا ہے۔ شاہ نواز ملک کی بات پر سامنے بیٹھے فاروق صاحب کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ انہوں نے بڑی مشکل سے اپنا غصہ ضبط کیا۔ ہم زاویار کے لیے میرال کا رشتہ مانگنے آئے ہیں، اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو، شاہ نواز ملک نے سرد لہجے میں کہا۔ ماشاءاللہ، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، اعتراض کی کیا بات، زاویار تو گھر کا بچہ ہے، طاہرہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر اگلے جمعے ہم سادگی سے نکاح کرنے آ جائیں گے، شاہ نواز ملک نے بیزاری سے کہا۔ ایسے کیسے؟ میری اکلوتی بیٹی ہے، میں سادگی سے کیسے اس کی شادی کر سکتا ہوں؟ فاروق صاحب نے بے یقینی سے کہا۔ پھپھا جان، دھوم دھڑکا مجھے نہیں پسند، میری ہی خواہش ہے سادگی سے شادی کی۔ زاویار کے دو ٹوک انداز پر فاروق صاحب خاموش ہو گئے۔ میرال بیٹی کو بلا دیں، میں چاہتا ہوں باقی باتیں سامنے ہی ہو جائیں۔ زاویار کے اشارہ کرنے پر شاہ نواز ملک بولے۔ جاؤ طاہرہ، میرال کو لے آؤ، فاروق صاحب نے اپنی بہن کو کہا، جس پر وہ سر ہلاتی ڈرائنگ روم سے باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد ملازمہ چائے کا سامان ٹیبل پر سجا گئی تھی، مگر ان تینوں نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا۔ السلام علیکم۔ میرال سیاہ رنگ کے شلوار قمیض پر سیاہ دوپٹہ لیے، کمر تک بال کھلے چھوڑے، ہلکا سا میک اپ کیے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ اس وقت وہ اس قدر معصوم اور پیاری لگ رہی تھی کہ یہ یقین کرنا مشکل تھا کہ سارا فساد اسی نے مچایا تھا۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو۔ شاہ نواز ملک نے میرال کے سر پر ہاتھ رکھا اور وہ فاروق صاحب کے برابر میں بیٹھ گئی۔ شادی کے بعد میرال کو لے کر میں الگ گھر میں رہوں گا، کیونکہ میری امی اس رشتے پر راضی نہیں ہیں، انہیں سیدھی سادی لڑکی چاہیے تھی، جبکہ میرال اس سے الٹ ہے۔ زاویار نے میرال کو دیکھتے طنز کیا۔ زاویار کی بات پر نرمین بیگم نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ الگ گھر؟ نرمین بیگم نے دھیمے لہجے میں الفاظ دہرائے، جبکہ زاویار کی بات پر میرال اور فاروق صاحب نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھیجیں۔ اور ہاں، سب سے اہم اور خاص بات، پھپھا جان، چاہے آپ کی نظر میں اپنی بیوی کی عزت نہ ہو، مگر میری پھپھو کے ساتھ اگر بدسلوکی ہوئی تو میں برداشت نہیں کروں گا۔
زاویار نے نرمین بیگم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے انہیں اپنے حصار میں لیا۔ زاویار کی بات پر بہرال نے غصے سے پہلو بدلا۔ میں جانتا ہوں شاہ نواز بھائی، فاروق صاحب شرمندگی سے بولنے لگے تھے کہ زاویار نے انہیں ٹوک دیا۔ میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ آپ نے میری پھپھو کو رات کے وقت گھر سے نکال دیا، ایسے جیسے ان کا کوئی والی وارث نہ ہو۔ مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، نرمین ملک کا بیٹا آپ کے سامنے بیٹھا ہے۔ کس نے کہا میری پھپھو بے اولاد ہیں؟ ان کی اولاد ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، اور کوئی میری ماں کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کرے گا تو جان سے جائے گا۔ زاویار کی آواز میں سخت وارننگ موجود تھی۔ نرمین بیگم نے بہتے آنسوؤں کے ساتھ مسکراتے ہوئے زاویار کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زاویار جیسا بیٹا بن کہے عطا کر دیا تھا۔ وہ جتنا اپنے رب کا شکر ادا کرتی کم تھا۔ میرال سے شادی کی میری شرط یہ ہے کہ میری پھپھو کو ان کا کھویا ہوا مقام دیا جائے گا۔ زاویار نے فاروق صاحب اور میرال کو گھورتے ہوئے کہا، مجھے منظور ہے۔ فاروق صاحب شرمندگی سے اسبات میں سر ہلا گئے۔ ارے پوری بات تو سن لیں پھپھا جان، یہ گھر یعنی لغاری ہاؤس آپ کو پھپھو کے نام کرنا ہوگا، زاویار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زاویار کی بات پر شاہ نواز ملک نے فخر سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ وہ تو اچھے بھائی نہیں بن سکے تھے، مگر ان کے بیٹے نے آج اپنا حق ادا کر دیا تھا۔ کیا؟ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ طاہرہ بیگم غصے سے کھڑی ہو گئی۔ طاہرہ تم خاموش رہو۔ فاروق صاحب نے طاہرہ بیگم کو میرال کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے، میں اپنی بیٹی کی خوشی کی خاطر اس شرط کو قبول کرتا ہوں، مگر میری بات بھی سن لو زاویار ملک، میری بیٹی پر آنچ بھی نہیں آنی چاہیے، فاروق صاحب نے وارننگ دینے والے انداز میں کہا۔ فکر ہی مت کریے پھپھا جان، بہت خیال رکھوں گا آپ کی بیٹی کا۔ زاویار کی بات پر میرال شرماتی اپنا چہرہ جھکا گئی۔ تو پھر ٹھیک ہے، اگلے جمعے ہم میرال کو رخصت کر کے لے جائیں گے، شاہ نواز ملک کہتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ خدا حافظ۔ زاویار ملک نے نرمین بیگم کو اپنے حصار میں لیا اور وہ تینوں جانے لگے کہ فاروق صاحب بول پڑے۔ نرمین کو کیوں لے کر جا رہے ہیں آپ؟ فاروق صاحب نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ ان کے بھتیجے کی شادی ہے، ظاہر ہے بہت سی تیاریاں کرنی ہیں انہیں، زاویار ملک نے نرمین بیگم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا۔ شاہ نواز ملک بھی خاموش رہے۔ غصہ تو انہیں بہت تھا فاروق صاحب پر، مگر زاویار کی نرمین کے گھر نام کرنے والی بات نے انہیں ٹھنڈا کر دیا تھا۔ اب کوئی ان کی بہن کو بے عزت نہیں کر سکے گا۔ مگر میرال کی بھی شادی ہے، اس کی ماں کو یہاں ہونا چاہیے، فاروق صاحب نے شاہ نواز ملک کو دیکھتے کہا۔ ماں؟ کتنا مذاق کرتے ہیں آپ پھپھا جان، آپ نے اور آپ کی بیٹی نے کبھی انہیں میرال کی ماں سمجھا ہے؟ میری شادی تک پھپھو ہمارے ساتھ ہی رہیں گی، چلے بابا، زاویار ملک سخت لہجے میں کہتا نرمین بیگم اور شاہ نواز ملک کے ساتھ باہر نکل گیا۔ جاتے جاتے نرمین بیگم کی نم نظریں فاروق صاحب سے ٹکرائیں جو انہیں پچھتاوے کی گہرائیوں میں دھکیل گئیں۔ فاروق دروازہ کھولیں، ایسا مت کریں۔ نرمین بیگم کی روتی ہوئی آواز فاروق صاحب کے کان میں گونجی کہ طاہرہ بیگم کی آواز انہیں ہوش میں لائی۔ بھائی صاحب آپ کیسے اس زاویار کی شرط مان سکتے ہیں؟ طاہرہ بیگم غصے سے چلائیں۔ طاہرہ، میں نے جو بھی کیا ہے اپنی بیٹی کے لیے کیا ہے، تم چپ رہو، فاروق صاحب نے سخت لہجے میں کہتے انہیں خاموش کروا دیا۔ زاویار، تم الگ گھر میں کیوں رہو گے؟ بھابھی کو پتہ چلا تو وہ واویلا کر دیں گی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی نرمین بیگم نے زاویار سے کہا، پھپھو یہ ضروری ہے، بابا سے میری بات ہو چکی ہے، وہ بھی راضی ہیں۔ زاویار نے ڈرائیو کرتے اپنے ساتھ بیٹھے شاہ نواز ملک کو دیکھتے کہا، ہاں نرمین مجھے بھی یہی ٹھیک لگا، ورنہ نائلہ نے گھر کا سکون تباہ کر کے رکھنا ہے، اسے میرال نہیں پسند۔ شاہ نواز ملک نے زاویار کی بات کی تائید کی۔ اور تم نے میرے گھر نام کرنے والی بات کیوں کی؟ فاروق اور میرال سمجھ رہے ہوں گے کہ میں لالچی ہوں، نرمین بیگم نے پریشانی سے کہا۔ سمجھتے ہیں تو سمجھنے دیں، میں آپ کی حق تلفی اب مزید برداشت نہیں کروں گا۔ زاویار نے غصے سے اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کی۔ زاویار کی بات پر نرمین بیگم خاموش ہو گئیں۔ زاویار کی گاڑی ملک ہاؤس میں داخل ہوئی۔ شاہ نواز ملک اندر گئے جبکہ نرمین بیگم نے زاویار کو آواز دیتے روک لیا۔ کیا ہوا پھپھو؟ زاویار نے نرمین بیگم کے ہاتھ پکڑتے پوچھا۔ تمہیں شکریہ کہنا چاہتی ہوں، آج مجھے ایسا لگا جیسے میں اکیلی نہیں ہوں اس بھری دنیا میں۔ آج مجھے لگا کہ میں بے اولاد نہیں ہوں، تم نے مجھے اپنی ماں کہا اور میرے لیے لڑے، میں بہت شکر گزار ہوں تمہاری۔ نرمین بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یار پھپھو اداس کیوں ہو رہی ہیں؟ اور مائیں شکریہ کہتی ہیں اچھی نہیں لگتی۔ زاویار نے ان کے آنسو پوچھتے گلے سے لگایا۔ اگر آپ کو اتنا اچھا لگا میرا ماں کہنا تو میں آج سے آپ کو امی کہوں گا، تو کیسا لگے گا؟ ناہلہ صاحبہ میری ماما اور آپ میری امی، کیسا؟ زاویار نے شرارت سے پوچھا۔ بہت اچھا لگے گا میری جان۔ زاویار کی بات پر نرمین بیگم مسکراتے ہوئے بولیں۔ تو پھر ٹھیک ہے امی، آپ نے ہی شادی کی تیاری کرنی ہے، ماما تو سخت غصے میں ہے۔ زاویار کے منہ بنا کر کہنے پر نرمین بیگم کھلکھلا کر ہنس دی۔
اللہ تعالیٰ جب انسان کو مشکل میں ڈالتا ہے تو بہت سی آسانیاں بھی دیتا ہے، مگر انسان اپنی مشکلوں میں ان آسانیوں پر غور ہی نہیں کر پاتا۔ ایک ہفتہ پلک جھپکتے ہی گزر گیا۔ جمعے کا دن آ پہنچا تھا۔ آج پھر سب لغاری ہاؤس کے ڈرائنگ روم میں موجود تھے، مگر آج کچھ لوگوں کا اضافہ ہوا تھا۔ نائلہ بیگم جو صرف فارمیلٹی کے لیے شاہ نواز ملک کے منانے پر آئی تھیں، مولوی صاحب اور کچھ گواہان بھی موجود تھے۔ زاویار ملک سیاہ شلوار قمیص پر کریم رنگ کی واسکٹ پہنے ہوئے بہت وجیح لگ رہا تھا کہ میرال کی کزنز اور سہیلیوں کی نظریں اس پر سے ہٹ نہیں رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد سرخ رنگ کے لہنگے میں دلہن بنی میرال کو بھی زاویار ملک کے برابر لا کر بٹھا دیا گیا۔ مولوی صاحب نکاح شروع کریں۔ فاروق صاحب نے مولوی صاحب کو دیکھتے کہا۔ 1 منٹ پھوپھا جان، پہلے اس پر سائن تو کر دیں جو آپ نے وعدہ کیا تھا۔ زاویار نے اپنی جیب سے کاغذات نکالے جس پر صاف لکھا تھا کہ فاروق صاحب لغاری ہاؤس اپنی بیوی نرمین ملک کے نام کر رہے ہیں۔ بدبخت، چھوڑوں گی نہیں تمہیں زاویار، طاہرہ بیگم غصے سے اپنی مٹھی بھینچتی دانت پیستے بولیں۔ میرال نے بھی بمشکل اپنا غصہ ضبط کیا۔ ہاں لاؤ بیٹا۔ فاروق صاحب نے آگے بڑھتے کاغذات پر ایک لمحے بنا سوچے سمجھے سائن کر دیے۔ آج سے یہ گھر میری بیوی نرمین کا ہے۔ فاروق صاحب نے مسکراتے ہوئے نرمین بیگم کو دیکھتے کہا، مگر نرمین بیگم سر جھکائے رہیں۔ انہوں نے فاروق صاحب کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ مولوی صاحب اب نکاح شروع کروائیں۔ زاویار کے کہنے پر مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ میرال فاروق، کیا آپ کو زاویار ملک سے 3 کروڑ حق مہر کے عوض یہ نکاح قبول ہے؟ حق مہر سنتے زاویار نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور شاہ نواز ملک کی طرف دیکھا۔ حق مہر کی بات شاہ نواز ملک نے طے کی تھی فاروق صاحب سے۔ شاہ نواز ملک نے زاویار کو پرسکون رہنے کا اشارہ کیا۔ میرال سے رضامندی لیتے مولوی صاحب نے زاویار سے پوچھا، قبول ہے؟ اپنی پھپھو کے ہر آنسو کا بدلہ لوں گا تم سے میرال فاروق۔ قبول ہے۔ میری پھپھو کو تمہارے باپ نے کبھی تمہاری وجہ سے عزت نہیں دی۔ قبول ہے۔ بہت شوق تھا نا مجھ سے شادی کرنے کا، اب دیکھو کیا کرتا ہوں۔ یہ جہنم تم نے خود چنی ہے۔ نکاح مکمل ہوتے ہی مبارکبادوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ کھانا لگتے ہی زاویار اٹھ کھڑا ہوا۔ اب ہمیں چلنا چاہیے۔ زاویار نے شاہ نواز ملک کو دیکھتے کہا۔ ارے بیٹا کھانا تو کھا لو، فاروق صاحب نے زاویار کو دیکھتے کہا۔ ان کا لہجہ بہت احتیاط لیے ہوئے تھا، کیونکہ سامنے کھڑا زاویار اب ان کی بیوی کا بھتیجا ہی نہیں بلکہ ان کا داماد بھی تھا۔ نہیں پھوپھا جان، اب ہم چلتے ہیں، چلیں، زاویار کہتا نرمین بیگم کا ہاتھ پکڑے باہر لے جانے لگا۔ اب تو شادی ختم ہو گئی زاویار، اب نرمین کو لے جانے کا کیا مطلب ہے؟ فاروق صاحب نے سخت لہجے میں زاویار سے کہا۔ جی شادی تو ختم ہو گئی، مگر یاد ہے آپ نے میری پھپھو کو رات کے وقت اندھیرے میں گھر سے بے عزت کر کے نکالا تھا۔ اب آپ کو ملک ہاؤس آ کر عزت سے میری پھپھو کو لے جانا ہوگا اور وعدہ کرنا ہوگا کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ خدا حافظ۔ زاویار نرمین بیگم کو لیتا گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ شاہ نواز ملک کے اشارے پر نائلہ بیگم نے میرال کو سہارا دیا اور اسے لیے گاڑی کی طرف بڑھ گئیں۔ بھائی صاحب، اس کے تو ابھی سے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے، طاہرہ بیگم آگ لگاتی ہوئی بولیں۔ تم تو چپ کرو طاہرہ، زاویار کی بات غلط نہیں ہے۔ میں نے غلط کیا، مجھے نرمین کو گھر سے نہیں نکالنا چاہیے تھا۔ فاروق صاحب کہتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ لو جی، بیٹی کے جاتے ان کی محبت بھی پھوٹ پھوٹ کر باہر آ رہی ہے، طاہرہ بیگم غصے سے بڑبڑاتی ہوئی بولیں۔ ملک ہاؤس پہنچتے ہی میرال کو زاویار کے کمرے پہ پہنچا دیا گیا تھا۔ واؤ، پسند تو کتنی اچھی ہے زاوی کی۔ میرال اپنا گھونگھٹ پلٹتی پورے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ براؤن رنگ کا بیڈ، الماری، صوفہ، ڈریسنگ ٹیبل، پردے، فینسی لائٹ، سب کچھ بہت نفاست سے سیٹ کیا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد زاویار کمرے میں داخل ہوا اور بغیر میرال کی طرف دیکھے اپنی واسکٹ اتار کر صوفے پر پھینکی۔ میں نے کہا تھا نا آپ صرف میرے ہیں۔ گھڑی اتارتے زاویار کے کانوں سے میرال کی کھنکتی آواز گونجی۔ زاویار نے میرال کی طرف دیکھا۔ بالوں کا جوڑا بنائے، ڈارک میک اپ کیے، سرخ رنگ کا انڈین سٹائل لہنگا جس میں سے اس کا پیٹ واضح تھا، وہ کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ زاویار نے فوراً اس پر سے نظریں پھیری۔ ہاں، اب تو تمہارا ہی ہوں، مگر تم دعا کرو گی کہ کاش میں تمہارا نہ ہوتا۔ زاویار نے میرال کو بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ بائی دا وے کیسی لگ رہی ہوں میں؟ پتہ ہے شہر کی سب سے مہنگی میک اپ آرٹسٹ کو بلوایا تھا میں نے، میرال نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ افسوس، اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی میرے دل کو نہیں بھائیں، کیونکہ تم سونے کی بھی بن کر آ جاؤ میں تمہیں پسند نہیں کروں گا۔ شادی تو زبردستی کر لی تم نے، مگر محبت زبردستی نہیں ہو سکتی۔ زاویار نے میرال کا بازو چھوڑتے اپنا رخ پھیر لیا۔ زاویار کی بات پر میرال کا دل چکنا چور ہو گیا۔ بات سنیں میری، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں اور ایک دن آپ کو بھی مجھ سے محبت ہو ہی جائے گی۔
میرال زاویار کا بازو پکڑتے اس کے سامنے آئی اور جیسے خود کو یقین دلایا، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ جب میں اپنی محبت سے شادی کر لوں گا تو تمہارے سے محبت ہوگی نہیں ڈیول لیڈی۔ زاویار نے مسکراتے ہوئے میرال کو زج کیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ تم ایسا نہیں کر سکتے میرے ساتھ۔ میرال غصے سے چلاتی ہوئی زاویار کا گریبان پکڑ گئی۔ تمیز سے، آئندہ یہ جرأت مت کرنا۔ زاویار نے میرال کے ہاتھ اپنے گریبان سے جھٹکے اور میرال کو زور سے کمر سے پکڑا۔ ابھی ہم میرے باپ کے گھر میں ہیں، اس لیے خبردار جو اونچی آواز میں بات کی تو ولیمے کے بعد ہم میرے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے، تب تمہاری اصل سزا شروع ہوگی، کیونکہ میں اپنے ماں باپ یا پھپھو کے سامنے برا نہیں بننا چاہتا، سمجھی؟ اس لیے اپنی آواز دھیمی رکھو اور خبردار جو آئندہ ایسے بیہودہ کپڑے پہنے تو۔ زاویار نے غصے سے کہتے میرال کو چھوڑا۔ پہنوں گی، کیا کر لو گے ہاں؟ میرال بھی ضد پر اتر آئی۔ میرے غصے کو ہوا مت دو میرال، ورنہ اپنے آپ سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہو گی۔ زاویار نے میرال کو دیوار سے لگاتے دانت پیستے ہوئے کہا۔ میرال نے روتے ہوئے زاویار کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں کوئی نرمی، کوئی محبت، کوئی احساس موجود نہیں تھا سوائے نفرت کے۔ ایک دن تمہیں بھی مجھ سے محبت ہو جائے گی، میرال نے زاویار کو دیکھتے جیسے چیلنج کیا۔ وہ دن کبھی نہیں آئے گا۔ زاویار میرال کو چھوڑتا فریش ہونے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے میرال سے سکتی ہوئی زمین پر بیٹھ گئی۔ شادی کی پہلی رات اس نے ایسی نہیں سوچی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے نرمین نے بھی نہیں سوچی تھی۔ ہمیشہ نازوں میں پلی بیٹی اب ایک شکاری کے چنگل میں پھنس چکی تھی۔ کیا زاویار اپنی پھپھو کا بدلہ لے گا، یا اسے میرال سے محبت ہو جائے گی، یا پھر 20 سال پہلے کی کہانی دوبارہ دہرانے والی تھی؟ سنیک پیک۔ زاویار نے اندر داخل ہوتے داخلی جالی کا دروازہ بند کر دیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، دروازہ کھولو زاویار۔ میرال زاویار کو دیکھتے بولی، جو دروازے کے اس پار کھڑا تھا۔ سوری، اس گھر میں اس انسان کی ہرگز جگہ نہیں جو میری ماں جیسی پھپھو کی عزت نہ کرے۔ تمہیں معلوم ہے بچپن سے انہوں نے مجھے کتنی محبت دی ہے۔ میری ماما اپنی جاب میں مصروف ہوتی تھی، تب میرے کھانے پینے سے لے کر میری ہر ضروریات کا خیال میری پھپھو نے رکھا، اور تم ایک لمحہ نہیں لگاتی انہیں ذلیل کرنے کا۔ مگر کوئی بات نہیں، تم جیسی بدتمیز لڑکی کو سبق سکھانا اچھے سے آتا ہے مجھے۔ اب ساری رات باہر ہی رہو۔ یاد ہے نا، تمہارے باپ نے بھی نرمین پھپھو کو ایسے ہی گھر سے نکالا تھا، مگر شکر کرو میں نے تمہیں گیٹ سے باہر نہیں کیا۔ زاویار کہتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ زاویار